وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ بڑا ہی دلچسپ اور بڑا علمی یہ ایک سوال ہے۔ میں اس کو بہت ہی زیادہ اپریشیٹ کرتا ہوں، کیونکہ آپ نے بہت زیادہ نام لیے ہیں۔ اتنے نام تو میں نے بھی کبھی نہیں لیے، اور مجھے بہت اچھا لگا آپ نے مجھے بتایا ہے کہ میرا تعلق نہ حنبلیوں میں ہے، نہ شافیوں میں ہے، نہ اہل حدیثوں میں ہے، نہ بریلویوں میں ہے، نہ دیوبندیوں میں، اور کافی آپ نے نام لیے ہیں۔ بالکل صحیح کہا میں نے، میرا ان میں سے کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ صرف ایک نام آپ نے نہیں لیا ہے، اگر وہ نام لے لیتے تو میں کہہ دیتا ہاں میں ان کے ساتھ ہوں۔ وہ نام آپ نے لیا ہی نہیں ہے۔ میں مسلم ہوں، میرا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور میرا بالکل اسی طرح سے ایمان عقیدہ ہے۔ اس میں ایمان ظاہری بات ہے، صحابہ اکرام کا ایمان بہت زیادہ تھا، اور انبیاء کا خیر کہنا ہی کیا۔ تو بالکل جو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا طریقہ میرے صحابہ کا طریقہ، میں اس پر ہوں، اور اس طریقے پر ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے جن کا نام آپ نے لیا ہے، کوئی ایک بھی نہیں ہے، کیونکہ ان کے سب کے شرک ثابت ہیں، بالکل ثابت ہیں، دو چار کی طرح ان کے شرک ثابت ہیں۔ تو یہ معاملہ ہے۔ باقی اگر کوئی ایسی جماعت مجھے ملی، باقی ہم خود اس لیے اکٹھے ہو رہے ہیں، یعنی پہلی بات تو یہ ہوتی ہے، طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسی جماعت ڈھونڈو جو نبی علیہ السلام اور صحابہ اکرام کے طریقے کے اوپر ہے، اور بالفرض نہیں آپ کو مل رہی ہے تو خود بنو وہ جماعت، کیونکہ قرآن اور حدیث تو موجود ہے، اس کو اوپر عمل کرو گے، 1 سے 2، 2 سے 3، 3 سے 4، اور 4 سے 5 ہوتے چلے جاؤ، اللہ کی جماعت قائم ہو جائے گی۔ تو اسی طریقے سے یہ جماعت قائم ہوئی تھی۔ اس سے پہلے اللہ کے اس بندے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کوشش کی ہے، اور 1986 میں وہ وفات پا گئے ہیں۔ کچھ لوگ اس ایمان کے اوپر اکٹھے ہو گئے تھے، اور ان کے اندر بھی چھانٹی ہوتی رہی ہے، لیکن وہ اللہ کے بندے قائم ہیں، ابھی کچھ قائم ہیں، اگرچہ تعداد میں تھوڑے ہیں، وسائل بھی کم ہیں، لیکن بالکل قائم ہیں، جو توحید کی دعوت دیتے ہیں، رد شرک کرتے ہیں، اور بالکل دین کے اوپر اجرت نہیں لیتے ہیں، نہ نماز پڑھانے کے پیسے لیتے ہیں، نہ اذان کے پیسے لیتے ہیں، نہ کوئی جنازہ پڑھانے کے پیسے لیتے ہیں۔ وہ خالص اللہ کے دین کے اوپر ہیں، اور اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، اور بڑی امید ہے یہ آہستہ آہستہ بڑھتے جا رہے ہیں الحمدللہ۔ تو آپ بھی ان میں شامل ہو جائیں، آپ کے لیے بھی موقع ہے، اور جہاں جہاں تک یہ آواز پہنچے شامل ہو جائیں اللہ کے بندوں کے ساتھ۔ کسی مسلک کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم جمہوریت کی ساری پارٹیوں کو، سارے نظاموں کو طاغوتی نظام سمجھے، چاہے صدارتی نظام ہو، چاہے یہ فوجی ڈکٹیٹرشپ ہو، چاہے یہ پارلیمانی نظام ہو، ان کا یہ مشرکانہ نظام ہے، طاغوتی نظام ہے، اس سے کبھی خیر نہیں آ سکتی، کبھی مدینہ ریاست نہیں بن سکتی ہے۔ مدینہ ریاست بنے گی انشاءاللہ، اس نے تو بننا ہی بننا ہے، اور وہ اسی طریقے سے بنے گی جو نبی علیہ السلام نے طریقہ اختیار کیا ہے۔ اور موطا امام مالک کے اندر ایک حدیث بھی ہے نبی علیہ السلام کی کہ میں اس طرح اصلاح کر رہا ہوں جس طرح پہلی امتوں کی اصلاح ہوئی ہے، اور آئندہ جب کبھی اصلاح ہوگی اسی طریقے سے ہوگی۔ توحید کی دعوت اٹھائی جائے گی، رد شرک کیا جائے گا، طاغوتوں کی نشاندہی کی جائے گی کہ یہ ہیں اصل مجرم امت مسلمہ کے، یہ مجرم ہیں، اور یہ سنت ہے نبی علیہ السلام کی کہ عمر بن لئی الخزائی کا نام لیا، یہ پہلا مجرم تھا جس نے ابراہیم علیہ السلام کی امت کے اندر، ملت کے اندر، جب وہ بالکل صحیح جا رہے تھے تو یہ پہلا مجرم تھا جس نے نظر و نیاز آ کے شروع کی، ان بتوں کے نام کی، غیر اللہ کی نظر و نیاز اس نے کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی نیاز شروع کر دی۔ جو موحد تھے اور جو توحید والے تھے ان کی نظر و نیاز اس نے شروع کر دی، لات منات حبل کی اس نے نظر و نیاز شروع کر دی، اور یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ اور اس امت کے اندر قبر پرستی کا شرک آیا ہے، یہ 3 صدی کے ہیرو احمد ابن حنبل کے ذریعے، جو امام اہل سنت والجماعت کے نام سے مشہور ہیں، لیکن ان کے اگر آپ مسند احمد میں پڑھیں تو خالص شیعت، ساری چیزیں وہی چیزیں اس کے اندر انہوں نے ڈال دی، اور جس کو شیعہ 10 محرم کو آگے پیچھے بیان کرتے ہیں، ساری چیزیں وہی ہیں کہ ابو بکر صدیق اور عمر بن خطاب نے غاصب ہیں، یہ علی رضی اللہ عنہ کا حق مارا ہے، اور عثمان رضی اللہ عنہ قرآن میں تعریف کی ہے، سب کچھ احمد بن حنبل صاحب لا رہے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد اسی چیز کو آگے بڑھایا ابن تیمیہ نے، ابن قیم نے، حالانکہ ابن تیمیہ نے اچھا خاصا آواز اٹھائی ہے اس صوفیزم کے خلاف، لیکن یہاں قبر پرستی کا معاملہ آیا ہے تو اس میں وہ گائل ہو گئے ہیں اس عقیدے کے، مشرکانہ عقیدے کے۔ پھر ابن قیم کا تو کہنا ہے کہ کتاب الروح پڑھے، ان کی ساری قبر پرستی کو بھر دیا انہوں نے۔ پھر ابن کثیر کی تفسیر نے جو باقی کثر تھی وہ پوری کر دی، اور اس کے بعد یہ جتنے ہیں اعلیٰ حضرت ہوں یا ابو الاعلیٰ ہوں، یا یہ دیوبندیوں کے عقائد علماء دیوبند پڑھیے، پھر آپ کو پتہ چلے گا
اس کے بعد فتاوی نظیریہ پڑھیے، وہ پتہ چلے گا آپ کو۔ بریلویوں کو جواب دیتے ہیں کہ تم ہر جگہ نبی علیہ السلام کو حاضر ناظر مانتے ہو، اگر ہر جگہ حاضر ناظر مانتے ہوتے تو پھر یہ کیوں کہا نبی علیہ السلام نے من صلی علیہ عند قبری سمیت ہو، قبر کے اوپر جو صلاۃ والسلام آ کے پڑھ، میں سنتا ہوں اور دور سے پہنچایا جاتا ہے۔ 2 شرک اور رائج کر دیے، کہاں کہاں ان کا ذکر کیا جائے، ہر جگہ یہی معاملہ ہے، کہاں جائیں کدھر جائیں بتائیں آپ۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔